شیلاس میں نالا تھگ میں سیلابی ریلے میں لاپتہ 15 افراد کی تلاش تیسرے روز بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر سعد الاسلام کے 3 سالہ بچے عبدالہادی کی لاش 3 روز بعد مل گئی۔ بابوسر ٹاپ سے آگے نالا تھگ میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث متعدد گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھیں۔ اب تک 6 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ مزید سیاحوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ 8 کلومیٹر پر محیط رقبے پر بھاری پتھر اور ملبہ ہٹانے کے باعث شارع بابوسر تھک روڈ بند ہے۔ شدید موسمی حالات کے پیش نظر سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ شگر میں کیٹو جانے والی شاہراہ کا رابطہ پل ٹوٹ گیا۔ پل دریا برد ہونے سے 10 دیہات کا شگر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کیٹو کی طرف جانے والے اور واپس شگر آنے والے سینکڑوں کوپیما پھنس گئے۔ خوراک، ادویات اور ضروریات کی اشیاء کے بحران کا خدشہ۔ ڈپٹی کمشنر شگر عارف حسین کا تباہ شدہ پل سائٹ کا دورہ۔ ہنگامی بنیاد پر پل بنانے کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ۔ ملک میں بارشوں کا ایک اور زوردار سپیل۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں مسلادھار بارش۔ گڑھی شاہو، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، سمن آباد، مغل پورہ، ہربنس پورہ میں تیز بارش ہوئی۔ گوشاوالا، چنیوٹ، جہلم، پنڈی پھٹیاں، گجرات اور ملحقہ علاقوں میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ آج کشمیر، کے پی، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کے باعث اب تک 252 شہری جاں بحق، 488 زخمی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 143 اموات ہوئی۔ زیادہ تر اموات کچے مکانات، خستہ عمارتوں اور چھتوں کے گرنے کے باعث ہوئی۔ آسمانی بجلی گرنے، کرنٹ لگنے اور دریاؤں میں نہاتے ہوئے ڈوبنے سے بھی اموات رپورٹ ہوئی۔ پی ڈی ایم اے کی مانسون فیکٹ شیٹ جاری۔ مانسون بارشوں کے باعث 121 مویشی ہلاک ہوئے۔ دریائے سندھ میں تربیلا اور تونسا کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ دریائے چناب، راوی، جہلم اور ستلج میں پانی کا بہاؤ فی الحال نارمل سطح پر ہے۔ ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کے انتظامات مکمل۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ محکمہ ایریگیشن کے مطابق دریائے ستلج میں پانی کی سطح 14 فٹ تک بلند ہو گئی ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ سے 18,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ نشیبی علاقوں کو خطرہ ہے۔ ریسکیو ٹیمیں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چینی سفیر جیانگ زائی دونگ کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ چین پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر عثمان کی ملاقات۔ پاکستان کے ساتھ عالمی بینک کی شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیراعظم کا نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں عالمی بینک کے کردار پر اظہار تشکر۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سنتاز معاہدے پر عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ وزیراعظم کا علاقائی امن و خوشحالی کے لیے بین الاقوامی قانون کی پاسداری کا عزم۔ 2022 کے سال میں عالمی بینک کی جانب سے بروقت مدد پر وزیراعظم کا اظہار تشکر۔ عثمان ڈیون نے پاکستان کی مہمان نوازی اور دیرینہ شراکت داری کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں عالمی سرمایہ کاروں سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے عالمی ماہرین کو پاکستان کی معاشی بہتری سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا، پاکستان میں 14 برس بعد پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا۔ پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام کے آثار نمایاں ہیں۔ اسحاق ڈار نے مالیات، بینکنگ اور آئی ٹی سیکٹر کی معاشی ترقی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گناپور کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس جاری ہے۔ صوبائی کابینہ اراکین اور ممبران صوبائی اسمبلی کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ اے پی سی کے انعقاد کا مقصد امن و امان کے حوالے سے مشاورت کرنا ہے۔ کانفرنس میں سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے امن و امان کے حوالے سے ایک مشترکہ اور متفقہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء کو امن و امان کے لیے صوبائی حکومت کی کوششوں اور اقدامات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔
کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ابھی تک کوئی وہ نہ ایویڈنس دے سکیں اپنے حق میں. اور دیکھیے جب آپ کو مذہب کا سہارا لینا پڑ جائے کہ جی ہم کیونکہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے تو ہمیں 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوگی, اس کا جواب ریلیجن نہیں ہے. 9 مئی کے سانحہ میں ملوث ملزمان کے خلاف شواہد موجود تھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. بولے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اپنے حق میں کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے. تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس سیاسی کیس ہے. بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کا حق ہے کہ وہ ضرور مہم چلائیں. بانی پی ٹی آئی کا جیل میں سہولیات نہ ملنے کا بیان سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں جس جماعت کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں وہ جماعت احتجاجی تحریک کیا چلائے گی. پاکستان کا نوجوان باشعور ہے, اب وہ کسی فتنے کے جھانسے میں نہیں آئے گا. جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ سب بغاوت کے مرتکب قرار پائے ہیں. 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں. شاہ محمود صاحب ایک موقر رہنما ہیں اس پارٹی کے, لیکن اگر اس حوالے سے آپ کوئی مفروضہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اب پارٹی کو لیڈ کریں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بات غلط ہے. شاہ محمود قریشی پارٹی کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کا عہدہ قائم ہے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا شاہ محمود قریشی کے خلاف ابھی 8 سے 9 مقدمات زیر سماعت ہیں. شاہ محمود قریشی مزید 8 مقدمات میں گرفتار ہیں. پنجاب کی 3 یونیورسٹیز کو ماڈل تعلیمی ادارے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. جی سی یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج برائے خواتین یونیورسٹی اور یو اے ٹی کو ماڈل تعلیمی ادارے بنایا جائے گا. پنجاب کی یونیورسٹیوں میں معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے کے پی آئی سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ. وائس چانسلر کی کارکردگی کو کے پی آئی کے معیار پر جانچا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایجوکیشن ویجیلنس اسکواڈ قائم کرنے کی بھی منظوری دے دی ہے. مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ نہیں روک سکتے. بلوچ عوام پاکستان سے تاریخ, مذہب, ثقافت اور روایت کے رشتوں سے جڑی ہے. کشمیر پاکستان کی شہر تھا, ہے اور رہے گا. مارکہ حق میں عوام کی حمایت بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے دورے کے دوران گفتگو. ترجمان پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی. طلباء و طالبات نے آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کرکٹ اور امپائرز ڈیولپمنٹ میں اشتراک کا فیصلہ. وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بنگلہ دیشی وزیر آصف محمود سے ملاقات. ویمنز کرکٹ پروگرام میں شراکت داری بڑھانے پر گفتگو. محسن نقوی کی بنگلہ دیش کے امپائرز کو پاکستان میں ٹریننگ کی دعوت. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کھیلوں کے فروغ سے نوجوانوں کو ترقی کے نئے مواقع میسر آئیں گے. بنگلہ دیشی وزیر آصف محمود کا نادرا کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار. بنگلہ دیش کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان آئے گا اور نادرا کا دورہ کرے گا.